دوستو السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد کلیم حکیم طلحہ آن لائن یوٹیوب چینل پر آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ ہربل یعنی یونانی طریقہ علاج، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو انتہائی محفوظ طریقہ علاج، اس کو عام کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے ویڈیو دیکھ کر خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کریں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ ہمیں رسپانس کرتے ہیں۔ زندہ قومیں اسی طرح اپنے علوم کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ پچھلی ویڈیو سردی و زکام پارٹ 1 میں زویا انصاری، نوشاد قریشی، مہا مقابلہ اسٹوڈیو نے ہم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ لوگ کوئی ویڈیو اس امیون سسٹم پر بنائیں، لہٰذا آج کا ہمارا موضوع امیون سسٹم یا قوت مدافعت ہی ہے۔ نیچرل ایمونٹی پاور یعنی قوت مدبر بدن اور ہیومن نیچر بھی کہتے ہیں۔ بقول اطباء بدن انسان میں ایک ایسی قوت پائی جاتی ہے جو جسم میں ہر وقت تدابیر اور اصلاح کے کام انجام دیتی ہے۔ حکیم افلاطون کے مطابق طبیعت ایک خداداد قوت ہے جو بدن کی اصلاح اور تندرستی پر معمور ہے اور اس کے ذریعے بدن کے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ بقراط علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قوت مدبرہ ایک ایسی قوت ہے جو بدن انسان میں بغیر ارادہ اور لاشعور کے تدابیر اور تصرف کرتی رہتی ہے۔ غرض کے طبیعتی بدن کی اصلاح و فلاح کی ذمہ دار ہے، اس لیے اس کو قوت مدبر بدن اور معالج اصل بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت تک طبیعت قوی رہتی ہے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جیسے جیسے طبیعت کمزور ہونے لگتی ہے انسان کو مختلف امراض سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور جب طبیعت بالکل کمزور ہو جاتی ہے تو کوئی دوا تدبیر کارگر نہیں ہو پاتی۔ اس کی مختصر سی مثال دیتا ہوں کہ ایڈس میں قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے چھوٹی موٹی بیماریاں بھی اچھی نہیں ہوتی اور انسان خاک ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے جسم کی حفاظت اور اس کے تمام انتظامی امور کے لیے ایسی طاقت بدن میں رکھی ہے جس کو قوت مدبر بدن یا طبیعت کہتے ہیں۔ یہ قوت جسم کی ذاتی حرکت و سکون کا بلا واسطہ باعث ہوتی ہے اور انسان کے ارادے کے بغیر بدن میں اصلاح کی تدبیر و درستی اور تصرف کرتی رہتی ہے، اور اس وجہ سے جسم انسانی کے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ یہ جسم انسانی کے تمام قوتوں کی حکمراں ہیں۔ جسم کے تمام انسانی کے کام اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں، اور بدن کی جس قوت سے یہ جو کام لینا چاہتی ہے لیتی ہے۔ اس کے عجیب اور پیچیدہ افعال ہیں۔ اس موقع پر قوت مدافعت جس کو ایمونٹی پاور کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے۔ در حقیقت یہ قوت جسم انسانی کی حفاظت کے لیے ایک زبردست پہرے دار کی حیثیت رکھتی ہے اور تمام چھوت والی بیماریوں سے بدن کو بچاتی ہے۔ اگر یہ قوت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ بیمار رہتا اور بہت جلد مر جاتا۔ چنانچہ میں جن لوگوں کی یہ قوت کمزور ہوتی ہے وہ آئے دن کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ مضمون بڑا پیچیدہ اور طویل ہے، میں نے عوام کے لیے کچھ مختصراً عرض کر دیا۔ دوسری بار تقاضا کریں گے تو پھر اس کو میں اور اس کے بعد والا حصہ بیان کر دوں گا، اور یا جو کوئی نزدیک رہتا ہو وہ دواخانے میں آ کے بھی سمجھ سکتا ہے اس کا رے۔ میں چند جواب دواؤں کا ذکر کرتا ہوں۔ یونانی میں قوت مدبرہ کو پہنچانے والی جو بہترین دوائیاں ہیں اس میں جواہر مولا، اس کے بعد خمیر آبریشم حکیم ارشد والے کا نمبر ہے، اس کے بعد دواء المسک معتدل جواہر والی کا نمبر ہے، اس کے بعد خمیر گوزبہ عنبری، معجون مروع الارواح، مفر اعظم، مفر شیخ الرئیس۔ اسی طرح کچھ سونا آپ کا استعمال کریں گے۔ ابھی دیکھیے جیسے کسی کو ایڈز ہو گیا، کیا دوائیں کام نہیں کر رہی ہے، مریض بستر پہ لیٹے لیٹے پڑا ہوا ہے،
थोड़ा सा कुश्ते सोना और जवाइन वगैरह मिला के खिलाएंगे तो उसी दवाओं से उसको इतनी ताकत आएगी कि वो उठ के अपना पखाना पेशाब जाने लग जाएगा, भूख लगेगी, खाना खाएगा, दवाएं हजम होंगी उसको। इसी तरह दवाउल मिर्स मअददुल जवाहिर वाली यूनानी की एक बहुत ही लाजवाब दवा है, जिसके तमाम आज़ाए रईसा वो शरीफा कमज़ोर हो, अलग अलग दवा देने की नौबत आती है, वो आप दें। उसके साथ दवाउल मिर्स मअददुल जवाहिर वाली 3 ग्राम बढ़ा दें, ये खून को भी साफ़ करती है, बड़ी मुसफ़्फ़ी खून है, जिगर को ताकत देती है, खून बनाती है, मैदे को ताकत देती है, दिलो दिमाग को ताकत देती है, बड़ी लाजवाब दवा है। अगर सही बशर्त ये कि ये दवाएं सही अज्जा से बनी होनी चाहिए, मगर चूँकि ये बहुत कीमती दवाइयाँ हैं, अमूमन इनके अज्जा कम कर दिए जाते हैं। अगर आपको तौफीक हो, आप सही अज्जा से इनको कराबादीन यानी फार्माकोपिया, यूनानी फार्माकोपिया में देख के अपने घर पे फार्मूलेशन बनाए, इंशाल्लाह हमेशा रिजल्ट आएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रिजल्ट नहीं आवे। खमीर आबरेशम हकीम इरशाद वाला एक ऐसी चीज़ है कि उसको घर के छोटे बच्चे से लेके बड़ा तक खा सकता है। उस खमीर आबरेशम हकीम इरशाद वालों को मेरे उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह काया कलब कहा करते थे, कहते थे कि जो आदमी इसको ज़िंदगी भर 6 माह से नहार मुँह खाएगा उसके बाल मरने तक सफ़ेद नहीं होंगे। जाहिर बात है, क़ुव्वत मुदब्बिरा इतनी बढ़ जाएगी और बदन के अफ़आल इतने सही तौर पर अंजाम पाएंगे, और बुढ़ापा तो अल्लाह की तरफ से है। इस तरह मुक़र्रर शेख उर रईस, ये शेख उर रईस वो अली सना रहमतुल्लाह अलैह का तजवीज़ करदा नुस्खा है। इसके फ़वाइद और ख़वास तो लाजवाब हैं, जिसको देखना हो बड़ी किताबें उठा के देखे। इसके अलावा खमीर गौज़बा अंबरी जवाहिर वाला है, जहाँ हल्की फुल्की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने की ज़रूरत होती है, छोटे बच्चों को, पैदा हुए बच्चों को, बूढ़ों को, और ऐसे वक्त जब तेज़ दवा की ज़रूरत न रहे या तेज़ दवा हज़म न होती हो, तो खमीर गौज़बा अंबरी जवाहिर वाला एक लाजवाब क़ुव्वत मुदब्बिरा को बढ़ाने की बदन की दवा है, जिसमें पुराना सर दर्द, दिल की धड़कन का तेज़ होना, झल्लाहट, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इस किस्म की बातों में बड़ी काम करती है।